السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ حضرات کئی دنوں سے مجھ ناچیز سے اور میرے جیسے بہت سارے ملت و مسلک، مذہب و مشرب کے جو وفادار لوگ ہیں، آپ ان سے مسلسل جو مسلک کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں یا مسلک کے مخالف جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی تردید اور تنقید ہم لوگ برابر کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات سے آج بہت ضروری چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس کا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں آپ حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ حضرات کے پاس کوئی بہتر مشورہ ہو تو اس سے بھی اپنے اس بھائی کو بہتر اور نیک مشورے سے ضرور نوازیں۔ میرے دوستوں، بات چیت اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ مسلک اور مذہب ملت کے فروغ کے لیے آپ حضرات میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ میری اس بات کو آپ حضرات آگے شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی مسلک و مذہب کے ماننے والے ہیں، معتقد ہیں، ان لوگوں تک یہ نیک اور اچھی بات پہنچ جائے۔ برادران اسلام، میں نے بہت دن پہلے ایک مسئلہ جو اٹھایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کا مسئلہ، جو حضور تاجدار اہل سنت شہزادے حضور اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے جید تمام ساتھی اس دور کے علماء اہل سنت نے مائک پر نماز پڑھانے کو مفسد نماز قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ مائک پر نماز جو ہے نہیں ہوتی بلکہ یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ لوگوں کے بیان سنے جنہوں نے جبراً اور اپنی علمی لیاقت کو جھاڑتے ہوئے بگاڑتے ہوئے جو ہے اس پر نماز کو جائز قرار دیا اور کہا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے تو اس پر نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیر ان کا معاملہ ہے، یہ وہ جانیں گے کہ انہوں نے جائز کہا ہے، تو اس کے لیے وہ دلیل دیں گے اور اللہ و رسول کے حضور میں وہ خود اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ہم تو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو وہیں کی بات تسلیم کریں گے۔ الحمدللہ ہم حضور سرکار مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان اور یہ تمام علماء اہل سنت کے فتاوے پر ہی عمل کریں گے، اور جتنی ہم سے کوشش ہو سکے گی، جتنی ہماری قدرت ہے اس کے مطابق ہم نہ مائک پر نماز پڑھائیں گے اور نہ پڑھیں گے۔ جتنی ہماری کوشش ہوگی، قدرت ہوگی، اعلیٰ قدر قدرت، حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہر بندے کے اوپر اعلیٰ قدر قدرت ہے، کہ جتنی اس کی قدرت ہے اتنا ہی وہ کام کر سکتا ہے، اتنا ہی وہ کام کرے۔ تو اعلیٰ قدر قدرت ہم انشاءاللہ اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے دوستوں، دوسری بات جو بہت تیزی کے ساتھ اچھالا جا رہا ہے اس مسئلے کو، میں پہلے آپ حضرات سے یہ کہہ دوں کہ پہلے میں نے بھی یہ کام کیا ہے، میں اس سے تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے بعد انشاءاللہ، اور میں نے کئی مہینے قبل اس بات کو جو ہے کہہ چکا ہوں، لیکن پھر آپ حضرات کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ ویڈیو اور فوٹو کا جو مسئلہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، کسی بھی صورت میں اس کے ہم جو ہے وہ قریب نہ جائیں۔ اور خاص کر میں نے بھی ان کی شروعات میں ابتدائی مراحل میں تائید کی تھی، جن کا نام آپ لوگ بہت جانتے ہیں، مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب، کہ ان کے بارے میں جب جو کچھ بھی ہوا اس پر میں نے بھی ان کی تائید کی۔ بہرحال بعد میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور میرے کو دوستوں نے اور مسلک و مذہب کے چاہنے والوں نے مجھے بتایا، تو میرے بات یہ سمجھ میں آئی کہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں،
میرے دوستوں وہ اگرچہ اہل سنت والجماعت کے ایک عالم دین ہیں، مگر انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ میں مرکز اہل سنت میں گیا اور مجھے بتایا گیا، انہوں نے سلمان نظری صاحب نے خود لکھ کر دیا کہ میں اپنے ان باتوں سے یعنی ویڈیو سے فوٹو سے توبہ کرتا ہوں اور جو ہے میں آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے لکھا کر لے کر بھی آئے اور باقاعدہ انہوں نے اپنی مسجد میں اس بات کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اسی روش پر آج بھی قائم ہیں اور آج بھی ویڈیو اور فوٹو پر آتے ہیں، بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ آج بھی اسی روش پر قائم و دائم ہیں۔ انہوں نے اپنے روش کو، اپنے طریقے کو بالکل بھی نہیں بدلا، اس میں بالکل بھی تبدیلی نہیں لائی، انہوں نے تبدیل اپنے رویے کو نہیں کیا، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی تو اب بتائیں کہ جو علماء اہل سنت یا مفتیان کرام مرکز اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں اگر وہ گرفت کرتے ہیں تو اس میں ہم تمام مسلمانوں کو، سنیوں کو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ بے شک یہ مولانا مفتی سلمان نظری صاحب جو ہے وہ اس وقت مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو معلوم نہیں یا نادانی میں یا انجانے میں یا جو بھی کہہ لیجئے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا جان بوجھ کر بھی کر لیا تو اس کو جب بتایا جائے، اس کو آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے تو جب وہ توبہ کر لے تو اس کام کو ہرگز پھر نہ کرے۔ لیکن انہوں نے سب کچھ کیا مگر کام ان کا پھر بھی وہی ہے، اور مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ کئی سارے ایسے علماء ہیں جن لوگوں نے ان کو بذات خود ان سے مل کر اور جو ہے ان کے موبائل پر فون کر کے میسج کر کے بتایا کہ آپ اس طرح کے اقدام نہ اٹھائیں، یہ شریعت اور اسلام میں اور مسلک اعلی حضرت میں اور سرکار تاج الشریعہ کے موقف کے بالکل خلاف ہے، آپ اس طرح کا کام نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ہاں کر کے کہ بے شک یہ بالکل حق بھی مانتے ہیں لیکن اس کے خلاف کام بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں۔ ہم کسی کی یا ہمارے جو لوگ ہیں یا میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا تو کام ہے بے دینوں کا، بد مذہبوں کا، مرتدوں کا اور گمراہ لوگوں کا رد کرنا، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا۔ لیکن یہ بہت ضروری بات ہے جو رہ کے کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں بتائی جاتی ہیں اور ہم لوگ اسے سنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خود بھی، اور سلمان نظری صاحب تو خود بھی بریلی شریف گئے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان کو سمجھایا گیا، انہوں نے خود جو ہے اپنے توبہ نامے کی تحریر بھی دی اور وہاں سے لے کر بھی آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا مرکز ہے اور اس مرکز سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو باتیں ہم تک آتی ہیں وہ ہمارے لیے لائق احترام اور لائق تعظیم ہوتی ہیں، ہم اس کی عزت و عظمت کرتے ہیں اور ان باتوں کو سراخوں پر رکھتے ہیں، یہ نہ کہ ہم ان کو مانے بھی اور پھر انہی کے خلاف کام بھی کریں، تو یہ تو پھر ہمارے سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ یہ تو وہی کہاوت ہو گئی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں، یہ تو پھر وہی کہاوت ہمارے سامنے ہو گئی کہ آپ نے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی کام وہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام مسلمانوں سے، سنیوں سے، ایمان والوں سے، مسلک و مذہب کے جتنے وفادار میرے بھائی میرے دوست ہیں کہ آپ حضرات خود بھی اگر ان کے کوئی رابطے میں ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم سب ان سے متاثر تھے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اتنا سب کچھ ہوا اور آپ نے سب کچھ کیا، توبہ کیا اور یہ سب اعلان بھی کیا کہ میں موقف حضور تاج الشریعہ کے ہی موقف پر قائم و دائم ہوں اور مسلک اعلی حضرت پر ہی چلنے والا ہوں، لیکن کام آپ کا جو ہے وہ یہ موقف حضور تاج الشریعہ اور نہ مسلک اعلی حضرت کے موافق ہے، مطابق ہے۔ لہٰذا میں تمامی اپنے سنیوں ایمان والوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی بھی میرے بھائی ان کے رابطے میں ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اس طرح کے کام کو بند کر دیں، اور بہت سارے ایسے عالم دین ہیں، میں نے ان کا اس لیے نام لیا کہ انہوں نے خود لکھ کر بھی دیا، توبہ بھی کیا، بریلی شریف سے لے کر بھی آئے، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں۔ یہ ہمارے
اسلاف نے جن چیزوں کو منع کیا ہم وہ کیوں کریں؟ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو ہمارے بزرگوں نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو ہے آپ وہاں مجبوری کے عالم میں ایسا کر سکتے ہیں. جیسے فوٹو کا مسئلہ ہے، اب جو دنیاوی معاملات ہیں، آدھار کارڈ پہ فوٹو ضرورت ہے تو آپ کھنچوا سکتے ہیں، پاسپورٹ پر ہے تو آپ کھنچوا سکتے ہیں، آپ کو دیگر کسی ایسی ضرورت پیش آئے کہ جس کے بنا چلے گا نہیں کام تو آپ کو وہاں اجازت دی گئی کہ آپ کھنچوا سکتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ جو حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کا فتویٰ ہے تو وہ بھی ضرورت کے تحت ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ نے تو بالکل مطلقاً حرام فرما دیا کہ میرے نزدیک یہ مطلقاً حرام ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب میں اس کو حرام ہی فرمایا ہے. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں. جہاں نہ چلنے والا ہو یا جہاں ہماری قدرت نہ لگے یا ہماری قدرت میں نہ ہو تو وہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ رسول اسے معاف فرمائیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر جگہ پر چائے پیتے ہوئے کی فوٹو، ناشتہ کرتے ہوئے کی فوٹو، کہیں پہ جاتے ہوئے کی فوٹو، اور کیا بولتے ہیں کہیں پروگرام ہے تو اس پروگرام کے بینر میں جو ہے فوٹو، اور ایسے نہ جانے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں. یہ بے ضرورت ہے. ان کی کیا ضرورت ہے؟ آج میں چائے پی رہا ہوں تو میں فوٹو کھینچ کے بھیجوں، میں ناشتہ کر رہا ہوں اس کی فوٹو کھینچ کے بھیجوں، میں راستے میں جا رہا ہوں اس کو ویڈیو بنا کر بھیجا جائے، میں جو ہے کوئی اور کام کر رہا ہوں اس کو ویڈیو بنا کر بھیجا جائے. تو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب بے ضرورت ہی تو ہیں، ان سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بنا ضرورت کام جو ہے کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم بہت بڑا دین کا مسلک و مذہب کا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بھلائی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کی ہر بات کو مانیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نعرہ بھی لگائیں کہ ہم مسلک کو مانتے ہیں اور پھر کام مسلک کی مخالفت میں کریں؟ تو یہ کیسا ماننا ہوا؟ یہ تو میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کس طریقے کا ماننا ہوا. بلکہ ماننا تو اسے کہتے ہیں جس سے آپ محبت کریں، محبوب کی ہر ادا پر آپ جو ہے جانثار ہو جائیں، محبوب کی ہر ادا آپ کو پیاری ہونی چاہیے. تو طریقہ تو یہ ہے. اور ہم حضور اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، ان کے مسلک پر چلتے ہیں، تو جو ہے ہم ان کی ہر باتوں کو تسلیم کریں، سرخم کریں، ان کی باتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، بلکہ جو آپ نے فرما دیا اس کو حق مانیں، اسی پر عمل کریں، اور جس سے آپ نے منع فرما دیا اس کام کو نہ کریں. یہ ہمارا وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے. لیکن ہم ان کی باتوں کو بھی نہیں مانیں گے، ان کی باتوں کے خلاف کام بھی کریں گے، اور پھر نعرہ بھی لگائیں گے کہ ہم مسلک کے ساتھ ہیں، مسلک کے وفادار ہیں. تو ایسے میرے تمام جو ساتھی ہیں، علماء کی جماعت میں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہوں گے کہ حضور نے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر عالم جو ہے ناجائز کرے گا تو قوم حرام کام کرے گی، اور اگر عالم جو ہے وہ حرام کریں گے تو قوم کفر کی طرف جائے گی. تو ہم لوگ ایسے کام کیوں کریں؟ جہاں ضرورت ہے وہاں پر ہمیں شریعت نے، میرے بزرگوں نے اجازت دی ہے، وہاں ہم کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ضرورت نہیں وہاں کیوں کریں؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے ایسے بد کاموں سے اور ایسے برے کاموں سے خدا دور رکھے، اور ہمیں سچا اور پکا مذہب و مسلک کا، ملت و مشرب کا پاسبان بنائے، محافظ بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو مذہب مہذب، مذہب اسلام، مشرب غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا بنائے. اسی مسلک و مذہب مشرب پر ہمیں زندگی بھر مولا قائم و دائم رکھے، اور جب تک دنیا میں رہیں خدا ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اور مولا ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.